السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 23 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 25 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ کشمیری علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا۔ نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں کئی برسوں سے قید کشمیری علیحدگی پسند رہنما محمد یاسین ملک کو بدھ کو جب دلی کی پٹیالہ کورٹ میں پیش کیا گیا تو استغاثہ نے سزائے موت کے حق میں دلائل پیش کیے۔ اس دوران انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کے تجارتی مرکز لال چوک سمیت شہر کے بیشتر علاقوں میں ہڑتال کے باعث تجارتی سرگرمیاں معطل ہو گئیں، تاہم سڑکوں پر ٹرانسپورٹ چل رہی تھی۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں یاسین ملک کے گھر کے باہر مظاہرہ کیا گیا، جس میں شامل خواتین نے آزادی کے حق میں نعرے بازی کی۔ یاسین ملک کو انڈین عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے تناظر میں سری نگر میں سیکیورٹی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق یاسین ملک نے عدالت میں کہا کہ میں عسکریت کو ترک کرنے کے بعد گاندھی کے اصولوں پر گامزن ہوں جو عدم تشدد پر مبنی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں عدالت سے بھیک نہیں مانگوں گا، جیسا مناسب لگے سزا دیں لیکن میرے سوالوں کا جواب دیں۔ اطلاعات کے مطابق یاسین ملک کو سوالات پوچھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ٹیرر فنڈنگ معاملے میں قصوروار قرار دیتے ہوئے جج پروین سنگھ نے سزا کا فیصلہ سنایا۔ تفصیلات کے مطابق آئی پی سی 121 میں 20 سال اور آئی پی سی 120 میں 10 سال جبکہ یو اے پی اے معاملے میں 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ منگلورو میں گیان واپی دہرانے کی تیاری، وی ایچ پی کارکنان نے مسجد کے باہر عبادت کی، دفعہ 144 نافذ۔ ملک میں مذہبی مقامات کو لے کر جاری ہنگامہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ گیان واپی کے بعد اب کرناٹک کی ایک مسجد کے بارے میں بھی ایسا ہی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے منگلورو میں پرانی مسجد کے نیچے ہندو مندر جیسا ڈھانچہ ملنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اب اس جگہ پر وشو ہندو پریشد کے کارکن پہنچ گئے ہیں، جس کے پیش نظر مندر کے ارد گرد سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وی ایچ پی کے متعدد کارکنان کرناٹک کی اس مسجد کے باہر پہنچے اور ہنگامہ برپا کرنے لگے۔ یہ تمام لوگ پرانی مسجد میں عبادت کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ یہی نہیں، ان لوگوں نے مسجد کے باہر عبادت بھی کی، جس کے پیش نظر ماحول کافی کشیدہ ہو گیا۔ وی ایچ پی کے اس ہنگامے کو دیکھتے ہوئے پورے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی اور بڑی تعداد میں پولیس فورس کو موقع پر تعینات کر دیا گیا۔ 500 میٹر کے دائرے میں کسی بھی اجتماع کی اجازت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ یہ سارا معاملہ 21 مئی کو اس وقت سامنے آیا جب اس پرانی مسجد کی تزئین و تعمیر نو کا کام چل رہا تھا۔ اس دوران یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسجد کے اندر مندر جیسا ڈھانچہ ہے، جس کے بعد وشو ہندو پریشد نے یہ سارا معاملہ اٹھایا اور ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اب گیان واپی کی طرح اس معاملے پر بھی ہنگامہ برپا ہے۔ عبادت گاہ ایکٹ 1991 سپریم کورٹ میں چیلنج، کئی دفعات کو غیر آئینی بتایا۔ عبادت گاہ ایکٹ 1991 کو سپریم کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن کے ذریعے چیلنج کیا گیا ہے۔ بدھ کو دائر کی گئی اس درخواست میں کہا گیا کہ یہ ایکٹ سیکولرزم کے اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتا ہے، جبکہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہے۔ سوامی جیتیندر سرسوتی نے اس درخواست میں ایکٹ کی دفعہ 2، 3، 4 کی آئینی جواز کو چیلنج کیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہندوؤں، بدھسٹوں، جینیوں اور سکھوں کے حق پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایکٹ کی دفعہ 2، 3 اور 4 نے عدالت سے رجوع کرنے کا حق چھین لیا ہے اور اس طرح انصاف کا حق بند کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ دفعہ 3 عبادت گاہوں کو تبدیل کرنے سے منع کرتا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی مذہبی فرقے یا اس کے کسی بھی طبقے کی عبادت گاہ کو ایک ہی مذہبی فرقے یا کسی مختلف مذہبی فرقے یا اس کے کسی طبقے کی عبادت گاہ میں تبدیل نہیں کرے گا۔ اسی طرح دفعہ 4 بھی کسی عبادت گاہ کے مذہبی
مذہبی کردار میں تبدیلی کے لیے کوئی مقدمہ دائر کرنے یا کسی دوسری قانونی کارروائی کے آغاز سے منع کرتی ہے۔ اس دفعہ میں کہا گیا کہ یہ جو بھی مذہبی مقامات ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے جیسے 15 اگست 1947 کو تھے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مذہبی معاملوں پر ہو رہی سیاست پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے۔ پیس پارٹی کے قومی صدر ڈاکٹر ایوب سرجن نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ اب بہت ہو چکا، ملک کے مفاد میں اس طرح کی سیاست پر قدغن لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے جس کے ذریعے منافرت پھیلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اب ایک روایت چل پڑی ہے کہ RSS کے حامی مسلمانوں کے مذہبی مقام کو متنازع بتا کر سرخیوں میں رہ کر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو کچل کر ماحول کشیدہ بنانے کا کام کر رہے ہیں۔ جو جتنا متنازع بیان دے کر زہر اگل رہا ہے وہ گودی میڈیا کی سرخیاں بٹور رہا ہے۔ حکومت ایسے زہر اگلنے والوں کی سرپرستی کر کے اپنے مفاد کو ترجیح دے رہی ہے۔ ڈاکٹر ایوب سرجن نے کہا کہ ملک کے حالات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آئین کا حلف لے کر لوگ ہی جب غیر آئینی کاموں میں ملوث ہو جائیں تو یہ ملک کے لیے بڑی بری خبر ہے۔ ملک کو ترقی، روزگار و انصاف کی راہ پر لے جانے کے برعکس اب صرف ایک ہی ایجنڈا باقی رہ گیا ہے کہ مسلمانوں اور ان کے مذہبی مقام کو متنازع بتلانے والوں کی سرپرستی کر کے پولرائزیشن کی سیاست کو مضبوط بنایا جائے اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی اور بے روزگاری جیسے اہم ایشوز سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر فرقہ وارانہ کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، مگر یہاں تو اس کے برعکس صرف ایک ایجنڈا باقی رہ گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والوں کی حمایت کی جا رہی ہے۔ آج جس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایوب سرجن نے کہا کہ BJP کا مقصد صرف RSS کے ایجنڈے کو نافذ کر کے ملک کے اقلیتوں، پسماندہ، دلت اور کمزوروں کا استحصال کرنا ہے۔ یہ تقسیم کی سیاست ملک کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اگر حکومت نے شرپسندوں پر قدغن نہیں لگائی تو یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ جمہوریت کے بنیادی ڈھانچے پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے لندن کے کیمبرج یونیورسٹی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور RSS کو ہدف تنقید بنایا۔ راہل گاندھی نے مودی حکومت کا موازنہ جہاں شمالی کوریا کی آمریت سے کیا، وہیں انہوں نے الیکشن کمیشن سے لے کر میڈیا پر بھی حملہ بولا۔ پروفیسر شروتی کپیلا کے ساتھ بات چیت کے دوران راہل گاندھی نے کہا کہ نریندر مودی کوریا کے ماڈل کے مطابق سوچتے ہیں، جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بڑی آبادی کو تھوڑی سی رقم دے کر وہ اقتدار اور دولت کو چند لوگوں کے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ راہل گاندھی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ انڈیا میں نہیں چلے گا، اس کے زبردست منفی اثرات ہوں گے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ کانگریس اپنے وقت میں بڑے کاروباریوں، کسانوں اور مزدوروں کے درمیان توازن قائم کرنے کا کام کرتی تھی۔ RSS پر حملہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ انڈیا میں جمہوریت کے بنیادی ڈھانچے پر ایک تنظیم نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ آئین کے مطابق انڈیا ایک قوم نہیں بلکہ ریاستوں کا اتحاد ہے اور ریاستوں کے درمیان بات چیت ضروری ہے۔ راہل گاندھی کے مطابق کانگریس انڈیا کو ایک مکالمے کے طور پر دیکھتی ہے، جبکہ RSS کے لیے انڈیا محض ایک نقشہ ہے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ انڈیا جب بولتا ہے تو زندہ رہتا ہے اور جب خاموش ہو جاتا ہے تو بے جان ہو جاتا ہے، لیکن آج انڈیا کی آواز بننے والے ادارے حملوں کی زد میں ہیں۔ معروف شاعر منور رانا طبیعت خراب ہونے کے بعد اسپتال میں داخل، سرجری کی تیاری۔ معروف شاعر منور رانا کی طبیعت ناساز ہو گئی اور انہیں علاج کے لیے SGPGI لکھنؤ میں داخل کرایا گیا ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے اور ان کی سرجری کی جانی ہے، جس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق منور رانا گردے کی تکلیف کے باعث ڈائلیسس پر ہیں اور ان کا علاج دہلی میں چل رہا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ منگل کے روز ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اس کے بعد اہل خانہ نے انہیں لکھنؤ کے سنجے گاندھی
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया, जहां डॉक्टरों ने ऑपरेशन का मशवरा दिया। पीजीआई की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कुसुम यादव ने कहा कि मुनव्वर राना को इससे पहले दिल का दौरा पड़ने पर भी यहां दाखिल कराया गया था। उन्हें नेफ्रो का मसला है और इसका असर मुतअद्दिद आज़ा पर हो रहा है। आज उनके गुर्दे का ऑपरेशन किया जाना है। ख्याल रहे कि मुनव्वर राना तवील अरसे से गुर्दे की पथरी के मसले में मुब्तला हैं। मेडिकल कॉलेज की पीआरओ के मुताबिक ऑपरेशन के बाद जैसे ही मुनव्वर राना को आराम आएगा, उनका मजीद इलाज किया जाएगा। जिले का नाम बदलने पर आंध्र प्रदेश में तूफान, वजीर का घर फूंक दिया गया। आंध्र प्रदेश में जिला कोनेसीमा का नाम बदलने की तजवीज़ पर मकामी लोग सख्त नाला हो गए और बड़े पैमाने पर तशद्दुद फूट पड़ा। अमलापुरम शहर में मंगल के रोज़ पुलिस की जानिब से किए गए लाठीचार्ज के बाद हालात मजीद अबतर हो गए। लोग नो तश्कील शुदा कोनेसीमा ज़िले का नाम बदल कर BR अम्बेडकर कोनेसीमा किए जाने की तजवीज़ पर एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान ट्रांसपोर्ट के वजीर के घर को नजर आतिश कर दिया गया। पुलिस ने वजीर और उनके अहल खाना को बहिफाजत बाहर निकाला। मुजाहिरीन ने एक पुलिस की गाड़ी और एक तालीमी इदारे की बस को भी नजर आतिश कर दिया। इस दौरान पथराव भी किया गया, जिसमें कई पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। उधर एक दूसरी खबर में कांग्रेस के साबिक लीडर कपिल सिब्बल ने बुध को राज्यसभा इंतखाबात के लिए समाजवादी पार्टी की हिमायत से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने तकरीबन 10 दिन पहले 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। नामजदगी के दौरान SP सदर के साथ पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद कपिल सिब्बल ने वाज़ेह किया कि मैंने एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया है और मैं अखिलेश जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी हिमायत की है। मीडिया से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि आप जानते हैं कि मैं राज्यसभा में अपनी आवाज़ उठाता हूं। पिछली बार भी मैं यूपी से उम्मीदवार था, मैं तब भी आपकी आवाज़ उठाता था और अगले 6 सालों में भी यही करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब कांग्रेस का लीडर नहीं हूं, मैंने अपना इस्तीफा 16 मई को सौंप दिया था। इसके साथ ही इंडिया की खबरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहजा फरमाने पर शुक्रिया। और अगर आलमी खबरों वाली वीडियो आपकी नज़र से न गुजरी हो तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की आलमी खबरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।